बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़मी अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब मिर्ज़ा जूनियर की छतरोल जो फेसबुक का ग्रुप है, यहाँ पर एक ये वीडियो लॉन्च की है एक हमारे ग्रुप के साथी ने, आकिब कादरी साहब ने, और ये वीडियो पहले थोड़ी सी देख लें और इसके ऊपर फिर हम बाद में तबसरा करते हैं। कोई यकीन नहीं कि इसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया हुआ है? अल्लाह ने। सहाबा इकराम को तो शायद ये आयत ना समझ आई हो उस वक्त, ईमान बिल गैब ही हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9। बेशक इस अल कुरान को, अज़्ज़िक्र को, अल्लाह की याद दिलाने वाली किताब को हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उनके लिए तो ये थ्योरी थी ना जी, सहाबा के लिए ये थ्योरी थी, सहाबा को ये आयत समझ नहीं आई। अल्लाह का कुरान नाजिल हो रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस के ऊपर, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये कुरान पाक सिखा दिया, समझा दिया। अगर ये अकीदा बना लिया जाए कि सहाबा कराम को कुरान पाक समझ में नहीं आया था, तो फिर आप समझ लें कि आपके दीन की, आपके इस्लाम की जो बुनियाद है वो कमज़ोर हो जाएगी, और ये इमारत जो है दीन इस्लाम की, ये ज़मीन बोस हो जाएगी। ये बोली असल में कौन सी बोली है? ये बोली मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बोली है। आइए जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बोली पहले सिमात फरमाएं कि उसकी बोली कौन सी थी। उसका काम भी ये था कि सहाबा की जो मोहब्बत और प्यार थी उसने मुसलमानों के दिलों के अंदर से निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसके चंद हवालाजात मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 127, इजाज़े अहमदी ज़मीमा नज़ूलुल मसीह। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो गबी था और दरायत अच्छी नहीं रखता था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशिद। अब ये देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि उम्मत मुसलिमा के बहुत बड़े उस्ताद हैं, और जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी इस्लाम की, अस्सुफ़ा यूनिवर्सिटी, अस्सुफ़ा, दारुस्सुफ़ा, तो उस सुफ़ा अकेडमी और जो यूनिवर्सिटी थी इस्लाम की सबसे पहली, और उसका होनहार तालिबे इल्म जिसके जरिए से ये दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा, तो मिर्ज़ा कादियानी ने उसके ऊपर, उनके ऊपर हमला किया और कहा कि अबू हुरैरा तो गबी थे, उनको तो बात समझ में आती नहीं थी। और यही बात मिर्ज़ा जूनियर ने की कि जो सहाबा थे उनको ये आयतें समझ में नहीं आती थी, उनकी दरायत अच्छी नहीं थी, उनकी समझ में नहीं आता था, कुरान उनकी समझ में नहीं आता था। आइए जी, एक और हवाला, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा 410 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है अबू हुरैरा फ़हमे कुरान में नाकिस है। ये देखें, ये वही बात नहीं है जो कि अभी मिर्ज़ा जूनियर ने की है कि सहाबा कराम फ़हमे कुरान में नाकिस थे, उनको कुरान समझ में नहीं आता था, उनको कुरान समझ में नहीं आया, और इसकी दरायत पर मुहद्दिसीन को एतराज है। अबू हुरैरा में नकल करने का मादा था, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये कि वो नकल करते थे, उनकी अपनी दरायत बहुत कमजोर थी और दरायत और फहम से बहुत ही कम हिस्सा रखता था। और मैं कहता हूं कि अगर अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे माना किए हैं तो ये इसकी गलती है, जैसा कि वो कई मकाम में मुहद्दिसीन ने साबित किया है कि जो अमूर फहम और दरायत के मुतल्लक हैं, अक्सर अबू हुरैरा इनके समझने में ठोकर खाता है और गलती करता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशिद। आगे सुने जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 36 है, हकीकतुल वही। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मिर्ज़ा सीनियर कहता है, मिर्ज़ा सीनियर
جو بات مرزا جونیئر نے کی ہے وہی بات مرزا سینئر نے پہلے کر دی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی جیسے ابو ہریرہ، وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیشگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ جائیں گے، جیسا کہ ابتدا میں ابو ہریرہ کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا. اور اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کم درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا. جی دوستو آئیے جی یہ آپ یہ سنٹینس اور مرزا غلام قادیانی کی یہ عبارت آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے. دوبارہ ہم چلتے ہیں اور ویڈیو آپ کو دوبارہ سناتے ہیں. کوئی یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے. صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت. جی صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت، شاید. اور یہ والی عبارت سن لیں جی، ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے. صحابہ کرام کو شاید اس وقت قرآن سمجھ میں نہ آیا ہو، اس وقت وہ آیت سمجھ میں نہ آئی ہو. جی دوستو بس یہ دو حوالے کافی ہیں. اور مرزا جونیئر اور مرزا سینئر کی آپ نے سن لی کہ یہ دونوں مرزے جو ہے نا کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے صحابہ کی جو محبت ہے پیار ہے اس کو نکالنے کی یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ دونوں مرزے مرزا جونیئر اور مرزا سینئر نے جو باتیں کی، جو اس کا پیٹرن تھا وہی پیٹرن، طریقہ تبلیغ، طریقہ واردات اور عقائد و نظریات، اور وہی صحابہ کے بارے میں بغض و عناد اس مرزا جونیئر کے دل کے اندر بڑا پڑا ہے. اور یہ جناب وقتاً فوقتاً اپنے لیکچر کے ذریعے سے جناب یہ صحابہ کا بغض و عناد جو ہے نا مسلمانوں کے اندر انڈیل رہا ہے، اور جس کو آج جناب سپورٹ کر رہے ہیں قادیانی مرزئی. اور قادیانی مرزئیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر اس مرزا جونیئر کو سپورٹ کر رہی ہے. اور ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جونیئر کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ مسلمان لوگ ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دجل ہے. یہ لوگ قادیانی مرزئی ہیں، یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ ہندوز ہیں. یہ اس قسم کے اسلام دشمن عناصر ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی دوستو جاتے جاتے ذرا ایک یہ فیس بک کی آئی ڈی بھی دیکھ لیں، اور اس قسم کی آئی ڈی ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہے. جو لوگ مرزا جونیئر کو فالو کر رہے ہیں ان کے آپ آئی ڈیز کو چیک کیا کریں. اگر آپ چیک کریں گے آپ کو ان کے فرینڈ لسٹ کے اندر بہت کچھ مل جائے گا کہ یہ لوگ اصل میں قادیانی مرزئی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور اسلام دشمن عناصر ہیں. اب یہ دیکھیں ملک محمد انور کی آئی ڈی ہے اور یہ قادیانی مرزئی مربی ہے. اور یہ مربی ہے، بہت بڑا مربی، مہان مربی ہے یہ بندہ، جس نے جناب تصویر لگائی ہوئی ہے. دو شیر یہاں پہ کھڑے ہیں، درمیان میں قرآن ہے اور مرزا جونیئر ہے. مرزا سینئر کی تصویر بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور مرزا جونیئر کیونکہ یہ چھوٹے مرزا جی ہیں تو ان کی تصویر آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ جناب یہ قادیانی مرزئی اس قسم کی اس کو فالو کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ صرف ایک دیگ میں سے ایک دانہ میں نے آپ کو چیک کروایا ہے. اس قسم کی سینکڑوں ہزاروں آئی ڈیز موجود ہیں. جی دوستو ایک اور ثبوت ملاحظہ کیجئے، اسی ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ کے اندر آپ کو میں لیے چلتا ہوں، اور یہ کمنٹ یہ دیکھیں جی، جناب غلام حسین، یہ آپ کو نام تو لگ رہا ہوگا کہ کوئی کسی مسلمان کا ہے، حالانکہ یہ ایتھیسٹ ہے. جناب یہ بندہ ایتھیسٹ ہے، اور وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے صحابہ قرآن کو صحیح سمجھتے تو ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارتے. یہ جناب یہ آئی ڈی ہے، ایتھیسٹ بندہ ہے جی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے فالوورز جو ہے نا وہ ایتھیسٹ ہیں، قادیانی مرزئی ہیں. یہ 2 3 4 ثبوت میں نے دے دیے سرے دست. تو اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور آپ لوگ سمجھ جائیں اور اس بندے سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہ سراسر اس نے توہین کی ہے، صحابہ کی توہین کی ہے، اور ہم لعنت بیچتے ہیں صحابہ کی توہین کرنے والے کے اوپر. ہم جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں ایسے بندے کو جو کہ رتی برابر بھی کسی ایک صحابی کی بھی
ادنا سی بھی توہین کرے، ادنا سی بھی توہین کرے۔ بہرحال میں یہاں پر جناب کہوں گا ہمارے جو حکمران ہیں اس جانب متوجہ ہوں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ یہاں پاکستان کے اندر کھڑا ہو رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کو ابھی سے اس کی تبلیغ کا دروازہ بند کیا جائے۔ یہ فتنہ اور فساد بپا کر رہا ہے، یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے یہ بندہ۔ وہ معاملات جو سوئے ہوئے تھے، جن پر مٹی پڑ چکی تھی، گرد پڑ چکی تھی، گرد آلود ہو چکے تھے، وہ معاملات ان کو دوبارہ سے یہ اجاگر کر رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی بھی 100 سال پہلے جناب ذلیل اور خوار ہو کے دنیا سے مر کے وہ جناب لٹرین کے اندر وہ مر کے وہ چلا گیا، لیکن اب مرزا جونیئر آ کے انہی عقائد و نظریات کو دوبارہ دنیا کے اندر پیش کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔